ٹائم پورا ہو گیا ہے اور آپ کو نارمل ڈیلیوری کی دردیں ابھی نہیں لگی، تو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ نارمل ڈیلیوری کی دردیں لگ جائیں، اور دردیں نہ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ کو دردیں نہیں لگی ٹائم پر؟ اور وہ لوگ کون ہیں جن کو ٹائم پر دردیں لگ جاتی ہیں اور نارمل ڈیلیوری ایزی سے ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلی چیز، اگر آپ کا لائف سٹائل بہتر نہیں ہے، یعنی کہ آپ ایکٹیو نہیں ہے، آپ ہارڈ ورک نہیں کرتی، گھر کے روٹین کے کام آپ خود اگر کر رہی ہیں، تو آپ کو نارمل ڈیلیوری ہونی چاہیے۔ اگر آپ گھر کے کام ہی نہیں کر رہی، نہ آپ واک کر رہی ہیں، نہ آپ بالکل ریسٹ پہ ہیں، تو آپ کی نارمل ڈیلیوری کی دردیں اسی وجہ سے نہیں لگ رہی۔ آپ جو روٹین ورک ہوتے ہیں، صبح اٹھنا، ناشتہ بنانا، جھاڑو پوچھا برتن، سارے کام خود کریں، اگر آپ یہ کام سارے چھوڑ کے بیڈ ریسٹ پہ ہیں، تو اسی وجہ سے آپ کو نارمل ڈیلیوری کی دردیں نہیں لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ویکنس ہے، بہت زیادہ کمزوری ہے، تو بھی آپ کو نارمل ڈیلیوری کی دردیں ٹائم پر نہیں لگتی۔ ایسی لڑکیوں کو پورے 9 مہینے درد رہتی ہے، پورے 9 مہینے وہ ڈاکٹر کے وزٹ کرتی ہیں، مجھے یہاں پہ درد ہے، مجھے وہاں پہ درد ہے، لیکن جب ٹائم ہوتا ہے دردوں کا، ٹائم پورا ہو جاتا ہے کہ اب نارمل ڈیلیوری کی دردیں لگنی چاہیے، اس وقت ان کو کوئی درد نہیں ہوتی۔ وہ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو پہلی مائیں ہوتی تھی، وہ کتنا ہارڈ ورک کرتی تھی، کتنا لمبا سفر کرتی تھی پیدل، وہ پانی کے مٹکے گھڑوں کے ایک سر پہ اور ایک بغل میں ہوتا تھا، اور وہ اس کو لے کے پیدل کتنی دور تک چلنا ہوتا تھا، صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرنا، واپس آ کے گھر کے کام خود کرنا، بچوں کی دیکھ بھال خود کرنا، نائٹ تک، دیر نائٹ تک وہ اپنے کام کاج کر کے نمٹا کے لیٹتی تھی، اور اسی رات بھی وہ ڈلیوری، سارا دن کام کیا، رات کو ڈلیور کر لیا بیبی، یا دن میں کام کاج کرتے ہوئے چھوڑ کے چیک اپ کے لیے جاتی ہیں، اور ڈاکٹر ان کو بتاتی ہیں کہ آپ کا تو نارمل ڈلیوری کا ٹائم پورا ہے، آپ کا بچہ ہونے والا ہے، آدھے گھنٹے تک آپ کی نارمل ڈلیوری ہو جائے گی۔ یہ ان لڑکیوں کی ایسے ہوتی ہیں جو کام کاج زیادہ کرتی ہیں، جو واک زیادہ کرتی ہیں، پورے آپ کی پیگنینسی کا جو دورانیہ ہے، پورے 9th منتھ اس نے بہت زیادہ کام کیا ہوتا ہے، اس کی باڈی، جو ایک فیمیل کی باڈی مسلز، ان میں وہ اتنے ریلیکس ہوئے ہوتے ہیں، اتنے کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ درد جو ہو رہی ہوتی ہے، درد ہو کے بچے دانی نرم ہو کے اوپن بھی ہو جاتی ہے، تب ان کو ہلکی سی درد فیل ہوتی ہے جب ان کا بچہ ڈلیور ہونے والا ہوتا ہے، جب یعنی کہ اب بچہ پیلوس میں سے گزرنا ہے، تب لڑکی کو درد فیل ہوتی ہے، وہ چیک اپ کے لیے جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ٹائم پورا ہے اور ابھی اسی وقت بیبی ڈلیور ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو دردیں نہیں لگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں کسٹرائل گھول گھول کے پی رہے ہیں، دیسی گھی پی رہے ہیں، تو یہ چیزیں بہت غلط کر رہے ہیں۔ ان سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بچے دانی کا منہ جو وہ ہارڈ ہے، سخت ہے، نرم نہیں ہوا پہلے سے، تو پھر آپ جب یہ دیسی گھی یا کسٹرائل وغیرہ زیادہ پی لیتے ہیں، تو پھر آپ کو بار بار واش روم جانے کی حاجت ہوتی ہے، اسٹول پاس بار بار جب آپ پخانہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو دردیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بچے دانے کا منہ بند ہوتا ہے، اوپر سے دردیں جو ہیں وہ زور لگا رہی ہوتی ہیں، تو اس دورانیے میں بچے کی، جو آپ کے بیبی کی ہارٹ بیٹ ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ جب بیبی کی ہارٹ بیٹ کم ہوتی ہے، تو ساتھ ہی بچہ اندر پخانہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کو بھی خطرہ ہوتا ہے، اور ماں کی نارمل ڈلیوری نہیں ہوتی، ماں کو پھر فوری طور پر سی سیکشن کروانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ دیسی گھی کی جگہ پہ آپ اپنی خود کو ایکسرسائز کریں، واک کریں، گھر کے کام روٹین کے کریں، کھجوروں کا استعمال کریں۔ جیسے ہی آپ کو 7واں مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو آپ نے 1 انڈا اور کھجوریں استعمال کرنی ہے۔ انڈا آپ دن میں کسی ٹائم بھی کھائیں، لیکن کھجوریں آپ 3 ٹائم کھائیں۔ 2 کھجور صبح کھانی ہے آپ نے، 2 دوپہر کو، 2 شام کو کھانی ہے۔ یہ آپ کی ہیلدی ڈائٹ آپ نے شروع کر لینی۔ اگر آپ نے پوری پریگنینسی میں اچھی اپنی ایکٹیو اور ہیلدی لائف سٹائل رکھا ہے، تو آپ کو نارمل ڈلیوری کی دردیں خود بخود لگ جائیں گی، اور بیبی خود بخود ڈلیور ہوگا۔ اگر آپ بیڈ ریسٹ پہ ہیں، کام کاج چھوڑ کے، یہ حمل کوئی بیماری نہیں ہے، جو آپ کام کاج چھوڑ کے بیڈ ریسٹ پہ ہیں، تو پھر آپ کو نارمل ڈلیوری میں پرابلم ہوگی۔ اگر ارریگولر آپ کی پین ہے، تو پھر آپ ہاسپٹل نہ جائیں۔ یہاں پہ میں یہ کلیئر کر دوں، اگر آپ کو ریئل پینز آ رہی ہیں، تو پھر آپ ہاسپٹل جائیں، پھر اپنے نارمل ڈلیوری کے۔ اگر آپ پہلے ہی بار بار ڈاکٹروں کے چکر لگا رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو جو نارمل ڈلیوری کی دردیں ہیں، وہ ڈیلے ہو جاتی ہیں۔ وہ اسی وجہ سے کہ جو آپ فالس پین ہے، انہی پین کو آپ نے اپنا مائنڈ ایک سیٹ کر لیا ہوا ہے، تو جو آپ کو اوریجنل دردیں لگیں گی بچہ پیدا ہونے والی،
تو وہ درد آپ سے برداشت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ان چھوٹی دردوں کو برداشت نہیں کر رہے۔ ان چھوٹی دردوں میں آپ بہت زیادہ میڈیسن لے رہے ہیں، بہت زیادہ ٹیسٹ چیک اپ کروا رہے ہیں، اتنے کانشیس ہو رہے ہیں خود کے لیے، تو پھر وہ درد تو آپ پہلی درد میں ہی تڑپ جائیں گے، اور پہلی درد کے بعد ہی آپ اب مائنڈ بنا لیں گے اب میں نے آپریٹ ہی کروانا ہے۔ یہاں سے میں پہ ایک چیز اور کلیئر کر دوں، اگر آپ کام کاج کر بھی رہے ہیں گھر کے، پھر بھی آپ کو دردیں نہیں لگ رہی، تو اینڈ کے مہینے میں اب یہ نہ سوچیں کہ اب ٹائم پورا ہو گیا اب میں کیا کروں۔ اب فار ایگزامپل آپ کے 37 ویک پورے ہو گئے ہیں یا 39 ہو گئے ہیں، 40 ویک ہو گئے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کم سے کم 2 4 5 دن تک روٹین کے ساتھ بالکل ڈیلی ہارڈ ورک کریں، ایکسرسائز کریں 3 ٹائم، اور جمپنگ کریں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کے۔ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ جمپنگ آپ نے کیسے کرنی ہے، ان جمپنگ سے بھی آپ کا فوری آپ کی نارمل ڈلیوری شروع ہو جاتی ہے۔ ہیڈ فکس کرنا ہے آپ نے، ہیڈ فکس آپ پاؤں کے بل بیٹھے ہیں، جیسا کہ پہلی مائیں ہوتی تھی، چولہے باہر ہوتے تھے، اندر سے کمرے سے برتن اٹھائے لے کے چلے گئے، پھر کوئی ایک آدھ برتن رہ گیا یا کوئی ایک چیز رہ گئی، پھر دوبارہ سے وہ لینے آ رہی ہیں، پھر جا کے بیٹھ رہی ہیں۔ اٹھک بیٹھک ان کی زیادہ نکلتی تھی، ان کو اٹھنا بیٹھنا بھاگنا دوڑنا یہ وہ کام بہت زیادہ ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ہیڈ جو بچے کا پیلوس میں فکس ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ہیڈ پیلوس میں فکس کرنا ہے۔ اگر آپ کا ہیڈ فکس ہو گیا ہے تو آپ کی نارمل ڈلیوری بہت آسانی سے ہوگی۔ پاؤں کے بل بیٹھ کے آپ پوچھا لگائیں، پاؤں کے بل بیٹھ کے آپ جھاڑو لگائیں، پاؤں کے بل بیٹھ کے آپ کپڑے دھوئیں، برتن دھوئیں، واشنگ مشین کا استعمال نہ کریں، ہاتھ سے آپ کپڑے دھوئیں، تو یہ والے سارے کام کرنے سے آپ کو بہت تقریباً کافی حد تک آپ خود کو فیل کریں گے کہ میرا ہیڈ فکس ہو گیا۔ ماں خود فیل کر لے گی کہ میرا بچے کا سارا وزن نیچے ہے، بچے کا جو سر ہے وہ ہڈی میں آ گیا۔ جب بچے کا سر ہڈی میں آتا ہے تب ہڈی کھلتی ہے، اوپن ہوتی ہے۔ تو آج فار ایگزامپل آپ کی 40 ہفتے پورے ہو گئے ہیں اور آپ کو دردیں نہیں لگی، تو ابھی اٹھیں اور اٹھ کے پاؤں کے بل بیٹھ کے، بغیر کوئی پیڑھی وغیرہ کے، بغیر کسی چوکی وغیرہ کے، چیئر وغیرہ پہ نہیں بیٹھنا، نیچے جیسے ہم فرش پہ بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھنا ہے۔ ویسے بیٹھ کے کپڑے دھوئیں، برتن دھوئیں، اور درد ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جائیں، 1 2 چکر لگائیں، پھر آ کے اپنا کام شروع کریں۔ پھر درد اگر ہو تو ہونے دیں، درد برداشت کریں، اگر درد زیادہ ہو رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے پھر چھوڑ دیں، اور پھر 1 2 چکر لگائیں، اور آ کے دوبارہ سے آپ کپڑے دھوئیں، برتن دھوئیں، جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو کریں۔ تو دیکھیں آپ کو شام تک ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ مجھے نیچے پریشر آ گیا ہے۔ یہاں پہ آپ نے یہ صرف خیال کرنا ہے کہ پانی آپ کو بہت زیادہ اگر پڑ گیا تو آپ نے پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے بچے کی ہارٹ بیٹ چیک کروانے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ پانی نہیں پڑا، بات بہت زیادہ کی ہو رہی ہے، بات لکوریے کی نہیں ہو رہی، ہلکا پھلکا سا لکوریا ہوتا ہے تو آپ اٹھ کے بھاگ پڑتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس۔ تو زیادہ پانی جو پوری شلوار بھیگ جاتی ہے پانی کے ساتھ، پاؤں تک چلا جاتا ہے، جیسے کہ بالکل صاف پانی ہوتا ہے، تو وہ پانی بچے کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اب آپ کسٹرائل تو نہیں پئیں گے، لیکن آپ کو پینا کیوں ہے؟ کانسٹیپیشن وغیرہ ہے، اگر آپ کو قبض ہے تو قبض کو کھولنے کے لیے آپ نے میڈیسن کا استعمال کرنا ہے، اسبگول کا چھلکا استعمال کرنا ہے، ڈیلی آپ کریں، 2 ٹائم استعمال کر لیں، سیرپ وغیرہ ٹیبلٹ وغیرہ لے کے ان کے ذریعے اپنی قبض کو ختم کریں، وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کسی بھی میری بہن کا کوئی سوال رہ گیا ہے تو آپ مجھے ضرور انسٹا پر میسج کریں، میں آپ کو تفصیل سے رپلائی دوں گی، تفصیل سے آپ کی بات سنوں گی۔ بے فکر ہو کے آپ مجھے میسج کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو بلا جھجک آپ مجھ سے اپنا سوال پوچھیے، میں آپ کو ضرور جواب دوں گی۔ جتنی نالج میرے پاس ہے میں ضرور شیئر کروں گی اپنی بہنوں کے ساتھ۔ یہاں پہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں چینل پہ ویڈیو بنانا نہیں ہے، میرا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر کرنا، آپ کی ہیلپ کرنا۔ تھینک یو۔